بھابھی، ہماری یونیورسٹی کی طرف سے کوہ مراد کی طرف ٹرپ آرگنائز کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے وہ ہم سے 5,000 روپے لے رہے ہیں۔ میری ساری دوستیں جا رہی ہیں، میرا بھی بہت دل چاہتا ہے، پلیز مجھے بھی جانے دو۔ اف میرے خدایا، 5,000 روپے! میں ایک مہینے کا راشن نہ ڈلوا لوں 5,000 روپے میں۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ گھر پر رہو اور کاموں میں میری مدد کرو۔ یہ لو، جلدی سے ان کپڑوں کو پریس کر دو۔ لیکن بھابھی، ابھی تو مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں شام کو آ کر سارے کپڑے پریس کر دوں گی۔ ارے پڑھ لکھ کر تم کون سی اہم شخصیت بن جاؤ گی؟ شادی کے بعد تو چولہا چوکا ہی سنبھالنا ہے۔ چلو جلدی سے سارے کپڑے پریس کرو۔ اس کے بعد بیچاری رینا کو یونیورسٹی نہ جا کر تمام کپڑے پریس کرنے پڑتے ہیں۔ رینا جب 8 سال کی تھی تب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی اور وہ دونوں اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ اگلے دن صبح کے وقت جب رینا یونیورسٹی جاتی ہے تو وہاں اس کے بہترین دوست عمران نے اس سے پوچھا، ارے رینا، ویلکم، یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ پتہ ہے میں کتنی دیر تک تمہاری راہ دیکھتا رہا ہوں۔ دراصل وہ گھر میں کام زیادہ تھا۔ ارے کام زیادہ تھا یا تمہاری بھابھی نہیں چاہتی کہ تم یونیورسٹی جاؤ اور پڑھو لکھو؟ وہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی کام میں لگا دیتی ہیں۔ تو تم اپنے بھائی سے کیوں نہیں کہہ دیتی؟ جب سے بھابھی ان کی زندگی میں آئی ہے تب سے وہ بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ عمران رینا کی اداس چہرے کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رینا کو دل سے بہت پسند کرتا ہے، لیکن رینا کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ پھر یونیورسٹی کی بیل بجتی ہے اور عمران ہنستے ہوئے کہتا ہے، اگر دیر ہو گئی تو ان کا برتاؤ ہمارے لیے بہت خراب ہو جائے گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں جلدی سے اندر جانا چاہیے۔ بھابھی، آپ اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ 1 گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوئی ہوں۔ ارے 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی ہو، لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں کل سے امتحانات دینے والی ہوں تو لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، گھر پر تو آپ مجھے پڑھنے نہیں دیتی۔ ارے بھائی، اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، تمہیں چھوڑنے کون آیا تھا؟ وہ میری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے اور آج پڑھائی کے چکر میں تھوڑا دیر ہو گئی تھی تو اس لیے وہ مجھے گھر ڈراپ کرنے آیا تھا۔ آج کل تمہارے نخرے کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گئے؟ پہلے وقت پر گھر آنا سیکھ لو۔ آج 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی ہو، کل رات بھر گھر سے غائب رہو گی۔ رینا، تمہیں ہماری عزت کی فکر ہے بھی یا نہیں؟ اپنے بھائی کا منہ کالا کروانا چاہتی ہو؟ کل شام تمہیں دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، تم تیار رہنا، ہم جلد ہی تمہاری شادی کر دیں گے۔ نہیں بھائی، جب تک میں اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر لیتی تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ایک بار فیصلہ کر لیا تو بس۔ یونیورسٹی میں بیٹھا عمران کب سے رینا کا انتظار کر رہا تھا اور جب رینا امتحانی حال میں نہ آئی تو عمران بھی بغیر پیپر دیے وہاں سے چلا آیا۔ امتحان کے بعد رینا اور عمران کی دوست فریحہ عمران کے پاس آ کر کہتی ہے، کیا ہوا عمران، تم اداس کیوں ہو؟ رینا نے پیپر نہیں دیا تو تم نے بھی پیپر نہیں دیا؟ ہاں کیا کروں، بس من ہی نہیں لگ رہا اس کے بغیر۔ کیا تم اس کے گھر جا کر پتہ کر سکتی ہو کہ آخر بات کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جب تم رینا سے اتنی محبت کرتے ہو تو اسے بول کیوں نہیں دیتے؟ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، تم کل صبح پہاڑی والے مندر کے پاس آ جانا، تم اسے بتا دینا۔ پھر فریحہ سیدھا رینا کے گھر جاتی ہے اور عمران کا پیغام دے دیتی ہے۔ اگلے دن صبح رینا عمران سے مندر میں ملتی ہے اور روتے ہوئے بتاتی ہے، میرے بھائی اور بھابھی نے زبردستی میری شادی ایک ان پڑھ طلاق شدہ مرد کے ساتھ طے کر دی ہے جس کے 2 بچے بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری شادی امیر گھر میں ہو جائے گی تو ان کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بس رینا، بہت ہوا، تم اپنے بھائی اور بھابھی کا گھر چھوڑ دو، اب تم وہاں کبھی نہیں جاؤ گی۔ لیکن پھر میں کہاں جاؤں گی؟ بھائی کے علاوہ دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ تم میرے گھر چلو گی۔ عمران کی باتوں سے رینا کو بہت سکون ملتا ہے اور وہ عمران کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب رینا اور عمران ان کے والدین سے ملاقات کے لیے گھر پہنچتے ہیں تو عمران کی ماں پہلے سے ہی گلی میں ان کی راہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور عمران کے والدین کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ رینا عمران کی ماں کے ہاتھوں میں مٹھائی کی تھالی دیکھ کر حیران
हो जाती है। इमरान की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, हमें खुशी है कि तुमने हमारे बेटे का साथ दिया, उसकी मोहब्बत को कबूल किया। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और खुशी की एक झलक होती है। इमरान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।